کہ ایک رات اگر آپ کو مالی خولیا ہو جائے اور آپ 500 رکعت نماز نفل کی پڑھیں، اور اس کے بعد صبح جمعے کا دن ہے، پھر آپ جمعے کی نماز چھوڑ دیں، عصر کی نماز چھوڑ دیں، عشاء کی نماز، مغرب کی نماز ترک کر دیں، اور آپ یہ سوچیں کہ ہم نے تو 1000 رکعت 500 رکعت نماز کل رات میں پڑھ لی۔ اچھا، دنیا کے معاملے میں ہم بہت سمجھدار ہیں، صرف آخرت کے معاملے میں نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ دنیا کے معاملے میں بہت سمجھدار۔ کل مان لیجئے بھائی جان کے ہاں بیٹے کا بھائی کا نکاح ہے، اس میں بہت سارے باراتی جائیں گے، کھانا الحمدللہ بالکل یہاں تک کھائیں گے، میں اپنی بات کرتا ہوں، خوب کس کے کھاتے ہیں ہم لوگ، آپ لوگوں میں مشہور بھی ہے۔ ایک صاحب نے کہا ایک دسترخوان پر کہ مولانا صاحب آج تو آپ کے بلے بلے ہیں، کیا کہنے؟ تو ہم نے کہا صاحب پہلی مرتبہ کا موقع ہے، آپ ذرا دھیان دیجئے گا، اچھی پیس ہماری پلیٹ میں لگائیے گا تاکہ ہمارا بھی کام چلے۔ اور جب ڈونگا آیا تو میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ ہماری طرف آ بھی نہیں پایا۔ بڑے آخر میں جب ہاتھ دھونے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے کچھ نہیں لیا۔ تو ہم نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کا کھا چکے ہیں الحمدللہ مدرسے میں، اب ڈاکٹر نے کہا کہ تھوڑا مولانا کم کر دیجئے ورنہ کولیسٹرول زیادہ بڑھ جائے گا تو نقصان ہوگا۔ اب ہم دال پر آ گئے، آپ کھائیے، اللہ آپ کو خوب کھلائے۔ لیکن عوام میں یہ مشہور ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی کھانے والا شخص ہے تو مولانا لوگ ہیں، مولوی لوگ ہیں، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائیں تو وہ زیادہ کھانے والے ہیں، اور یہ دنیا بھر کی مذاکرات کر کے کھائیں۔ آج فلاں صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آج ڈی ایم صاحب کی طرف سے یہ فرمان آیا، آج ایس پی صاحبہ نے یہ فرمان دیا ہے، آج تھانے میں یہ معاملہ ہو گیا، باتیں چل رہی ہیں، روٹی اور بوٹیاں کھائی جا رہی ہیں، یہ صاحب کم کھا رہے ہیں، مولانا صاحب سب سے زیادہ کھا رہے ہیں۔ اور مولانا صاحب سے عوام کو اتنی محبت اور پیار ہے کہ 3-4 موقعوں کے علاوہ کبھی کوئی محبت سے بلاتا نہیں۔ میرے اندر بھی کمیاں ہیں، اللہ ہماری کمی کو پوری فرما دے، لیکن اگر کسی کی یہاں ولادت نہ ہو تو مولانا کی کوئی ضرورت نہیں۔ کسی کی سانس اٹک جائے، اسرائیل علیہ السلام آئے ہیں روح نکالنے، تھوڑی نکال رہے ہیں پھر روک رہے ہیں، تھوڑی نکال رہے ہیں پھر روک رہے ہیں، بلا امام صاحب کو سورہ یاسین پڑھ لیں، ذرا تیزی سے نکال کے کام ختم کر دیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ حضرت میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، دعا فرما دیجئے۔ تو ہم نے ہاتھ تو نہیں اٹھایا، گنہگار آدمی، ہم نے کہا اللہ آپ کے والد محترم کو شفاء عاجلہ کاملہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ کہا 9 مہینے سے بستر پر پڑے ہیں، 9 مہینے سے پائخانہ اور پیشاب کو میں صاف کر رہا ہوں، اور آپ دعا کر رہے ہیں کہ ان کو شفا مل جائے۔ یہ ایسی دعا مت کریے، دعا یہ کیجئے کہ ہمیں چھٹی مل جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، کوئی بھی بوڑھا باپ اپنے بیٹے کے لیے یہ دعا کبھی نہیں کروائے گا، لیکن وہ نوجوان شخص جو پینٹ اور شرٹ میں ٹائی لگائے ہوئے اور سفاری سوٹ پہنے میرے سامنے 6 فٹ کا آدمی کھڑا تھا، اس نے کہا مولانا آپ ایسی دعا کیجئے کہ گھر میں راحت ہو جائے، بچے پریشان ہیں، بیوی پریشان ہے، بڑا بیٹا پریشان ہے، گھر میں تعفن پھیل گیا۔ جب تو 6 سال کا تھا، 2 سال کا تھا، پائخانے اور پیشاب کرتا تھا، کبھی تیرے باپ نے رومال اٹھا کر اپنے ناک پر نہیں رکھا، کبھی تیری ماں نے اپنے دوپٹے کے آنچل کو اپنے منہ پر نہیں رکھا کہ ہمارے بچے کا پائخانہ اور ہمارے بچے کا پیشاب بڑا بدبودار ہے۔ قسم خدا پاک کی، میں نے ماں کو اس طرح سے بھی دیکھا ہے کہ بچے نے پائخانہ کیا ہے، ماں سبزی روٹی کھا رہی ہے، کھانا کھانے کے بعد اس ماں نے اپنے بچے کو دھلایا ہے، استنجا کرایا ہے، اور اس کے خوراک میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، اور اس پیشانی پر کوئی بل نہیں آیا ہے کہ شاید کچھ بھی گھن محسوس ہو۔ میں نے کسی ماں کو یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ سب صرف ہمارے بچے اور ہمارے بڑے بوڑھے کرتے ہیں، مائیں کھاتی رہتی ہیں۔ آپ کے علاقے میں بھی، میں لندن سے نہیں آیا ہوں، نوگیاں سے آیا ہوں، جیسے آپ کا گاؤں ویسے ہمارا گاؤں۔ ہمارے یہاں ایئرپورٹ نہیں بنا ہے، ہمارے یہاں اسٹیشن نہیں ہے ریلوے کا، ہمارے یہاں بس اسٹاپ نہیں ہے، ہمارے یہاں بہترین مال اور اچھی اچھی دکانیں نہیں ہیں۔ جس طرح سے آپ کے یہاں پرچون کی دکانیں، اسی طرح ہمارے یہاں بھی پرچون کی دکانیں ہیں۔ ہمارے گاؤں میں بھی عورتیں پرچون کی دکان پر سودا سلوک دے دیتی ہیں، آپ کے یہاں بھی ایسا ہوتا ہوگا۔ کوئی نئی جگہ سے میں نہیں آیا ہوں، لیکن ماں کو میں نے دیکھا ہے کہ بچے نے پائخانہ پیشاب کیا، ماں نے سوچا کہ کھانا کھانے کے بعد اس بچے کو صاف کر دیں گی، کبھی ان کے خوراک میں کمی نہیں آئی۔
لیکن ایک نوجوان بیٹا اگر باپ کو چھینک آ جائے اور چھینکنے کے بعد داڑھی پر کچھ چھینک کی پھواریں نظر آ جائیں تو وہ گھوم جاتا ہے دیوار کے کونے میں اور اپنی بیوی کو میسج کرتا ہے، فون کرتا ہے کہ بوڑھے میاں سے کہو ذرا باہر چلے جائیں، ان کو تمیز نہیں ہے کس طرح سے چھینکنا چاہیے، کس طرح سے بات کرنا چاہیے۔ تو اپنے باپ کو باہر نہیں کر رہا ہے، جنت الفردوس کے دروازے اور گیٹ کو توڑ رہا ہے۔ کل جب میدان محشر قائم ہوگا، دنیا ساری جنت الفردوس میں جا رہی ہوگی اور تو جب قریب جائے گا تو تجھے شاید میرا ذوق کہتا ہے کہ یہ نظر آئے گا کہ جنت تو دکھ رہی لیکن دروازہ ٹوٹا ٹوٹا سا ہے، اس میں کیسے ہم اندر جائیں؟ تو غیب سے آواز آئے گی، اے میرے بندے، تو نے اپنے باپ کو دروازے سے باہر کیا تھا نا، تو نے اپنی بوڑھی ماں کو گھر سے باہر دھکیلا تھا نا، جنت کو تو پہلے ہی بھیج چکا ہے، اب تیرے لیے کوئی جنت نہیں ہے، اب تو جا۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اب تو بائیں جانب جائے گا جدھر کافروں کا ٹھکانہ ہے، گنہگاروں کا ٹھکانہ ہے، فاسدوں کا ٹھکانہ ہے، بے نمازیوں کا ٹھکانہ ہے، آقا کو تکلیف پہنچانے والوں کا ٹھکانہ ہے، اللہ کے اصول و ضوابط قوانین اسلام کو توڑنے والوں کا ٹھکانہ ہے، تو ادھر چلے جا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا نے جب سر سجدے سے اٹھایا تو دونوں آنکھ روشن تھی۔ ابو جہل سے کہا کیا دیکھتا ہے؟ یہ تیری ناک ہے، یہ تیرا ہاتھ ہے، یہ تیرا منہ ہے، یہ تیرا پیر ہے۔ ابو جہل پاگل ہو گیا، کیا کہہ رہی تو؟ کہا میں کچھ نہیں کہہ رہی ہوں، وہ مالک الملک جو سورج کو اپنے وقت پر نکالنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ مالک الملک جو چاند کو اپنے وقت پر نکالنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ مالک الملک اگر کوئی انسان زمین سے کوئی روڑا پھینکے اور واپس آ کر اس کے سر پر لگ جائے تو سر اس کا پھٹ سکتا ہے، لیکن اس مالک الملک نے آسمان میں ایسے جھرنے بنائے ہیں کہ پانی کی فواریں الگ الگ قطرات میں زمین پر گرتی ہیں، اور اگر آپ نہانا چاہیں تو اطمینان سے، سکون سے، بڑی ہی رحمت کے ساتھ، بڑی ہی امید کے ساتھ اور بہت ہی سکون کے ساتھ آپ نہائیے۔ ایسا لگتا ہے کہ 1 میٹر سے کوئی پانی پھینک رہا ہے، جھرنے سے پانی گر رہا ہے، آپ نہائیے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں جائیں، وہ پانی بڑی دور سے آ رہا ہے، لیکن احکم الحاکمین نے جب اس پانی کو چلایا تو اس کی طاقت کو کم کیا اور کم کیا اور کم کیا، پھر فرشتوں کو ڈانٹا کہ کم کر دو، اس لیے کہ دھرتی پر کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے موجود ہیں، میرے نبی کے غلام موجود ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے موجود ہیں۔ اس پانی کے قطرات کو سمجھا دو کہ بدتمیزی کے ساتھ دھرتی پر نہ گرے۔ اگر کسی کلمے والے کو کوئی تکلیف ہو گئی تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا غیظ و غضب اس پر نازل ہو جائے۔ آپ تو وہ ہیں کہ جب تک آپ رہیں گے چاند سورج ستارے زمین کا نظام یوں ہی چلتا رہے گا، بند نہیں ہو سکتا ہے کبھی۔ تو حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا نے جب دونوں آنکھ سے دیکھا تو کہا ابو جہل کیا دیکھتا ہے؟ میرا خدا بہت طاقتور ہے، وہ بینائی دے بھی سکتا ہے، لے بھی سکتا ہے، وہ چاہے تو ایک آنکھ ٹھیک رکھے دوسری خراب کر دے، وہ چاہے تو دونوں خراب کر دے، وہ چاہے تو دونوں ٹھیک کر دے، لیکن اللہ کا نظام دیکھیں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ کم وقت میں آپ کو کیا بتلاؤں، ہم سے بڑے سینئر علماء یہاں موجود ہیں، اللہ نے دیکھنے کے نظام کو بھی محدود کر رکھا ہے۔ آپ دوربین سے پانی کو دیکھیے، پانی نہیں پی پائیں گے۔ آپ دوربین سے مولی کو دیکھیے، مولی نہیں کھا پائیں گے۔ جو قندر اور شلجم کو دیکھیں نہیں کھا پائیں گے، اتنے اس میں کیڑے نظر آ رہے ہیں، آپ ابھی لا کے دیکھ لیجیے۔ لیکن اللہ نے ہماری آنکھ کو محدود کر دیا، دیکھنا وہیں تک ہے جہاں تک فائدہ ہے، اس کے بعد دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تجھے کیڑے نظر آئیں گے تو اے میرے بندے پانی کیسے پیے گا؟ تجھے کیڑے نظر آئیں گے اے میرے بندے تو سلاد کیسے کھائے گا؟ تجھے اگر دنیا کی ساری چیزیں دور تک نظر آئیں گی تو کس طرح سے تو رہے گا؟ یہ کام اللہ نے اپنے ذمہ
میں لے رکھا ہے. وہ سمیع ہے, وہ بصیر ہے. ہم بھی سنتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں, لیکن ہم سامع ہیں, ہم باصر ہیں. ہم سمیع نہیں ہو سکتے. سمیع وہ ہے جو دھرتی کے اندر ہونے والی چیزوں کو بھی جانتا ہو, وہ سمیع ہے, وہ بصیر ہے. ہم اور آپ سامع اور باصر تو ہو سکتے ہیں, لیکن سمیع بصیر وہ میرا رب ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے.